آج ہم عمران کی بات کر رہے ہیں کہ عمران ایز اے فلنتھراپسٹ اور عمران نے شوکت خانم کیسے بنایا. تو آپ بھول جائیں اس کا کرکٹنگ کریئر کہ جناب اس میں وہ پلے بوائے تھا، تو آپ اس کو یہاں نہ فٹ کرنے کی کوشش کریں، یا ایز اے پولیٹیشین اس کی کوئی فیلنگز تھیں تو یہاں نہ فٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ انسان کا ریزالو دیکھیں، انسان کا عزم دیکھیں، انسان کا استقلال دیکھیں، اس کا حوصلہ دیکھیں عمران کا، کہ بہنیں کہہ رہی ہیں نہیں بن سکتا، کزن کہہ رہا ہے کہ ڈسپینسری بنا لو. 19 ڈاکٹر پاکستان لاہور کے ٹاپ کے جو اس نے اس کام کے لیے کیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نتھنگ ڈوئنگ کوئی نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ اٹیمپٹ کر کے چھوڑ چکی ہے. لندن میں ڈاکٹرز اس کو اتنا زچر پریشان کر رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے وہاں سے. لیکن عمران کیا کہتا ہے کہ میں یہ بناؤں گا. یعنی اس کا فیتھ اپنے اندر اور اپنے خدا کے اندر. باقی تو اس کو ہر طرف سے نہ ہوگی نا. اچھا پیسہ اس کے پاس ہے کوئی نہیں، وہ بھی آپ کو میں یاد کرا دوں. ایک بہت بڑا ہمارا سٹاک کرائسس ہوئی تھی، مارکیٹس کلیپس کی تھی، تو عمران کے پیسے سٹاک مارکیٹ میں لگے ہوئے تھے، وہ موسٹلی اس کے ضائع ہو گئے تھے. وہاں پہ جو کچھ تھا وہ دینے کو تیار تھا، بٹ ہی ڈنٹ ہیو دیٹ مچ منی جس سے وہ پورا اسپتال خود کھڑا کر دے. عمران جاتا ہے نیو یارک، وہاں بھی کوئی اسی طرح کا میچ کھیلنے کے لیے، چیریٹی کے لیے. تو وہاں اس کو ایک ڈاکٹر توفیق ملتے ہیں جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ عمران ان کو بتاتا ہے، اپنا آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، بٹ تمہیں ایک بندے کی مدد کی ضرورت ہوگی جو تمہیں ہیلپ کر سکتا ہے اس میں بہت، اور اس کا نام ہے نوشیروان برقی. اینڈ لو اینڈ بی ہولڈ کہ چراغ تلے اندھیرا وہ عمران کا فرسٹ کزن بھی ہے اور اس کی والدہ کا بڑا لاڈلا نیفیو بھی ہے. عمران جاتا ہے، اس کو ملتا ہے نوشیروان برقی کو، اور اس کو بتاتا ہے یہ میں نے کرنا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا چل ٹھیک ہے، جو ہے نا فنڈ ریزنگ اور پیسے اکٹھے کرنے کا ذمہ وہ تیرا. ہاسپٹل ڈیزائن کرانا ہے، کون سا اکوپمنٹ لینا ہے، اس ایکوپمنٹ کے لیے لوگوں کی ٹریننگ کیسے ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے. اور انشاءاللہ ڈونٹ یو وری، میں اپنے یہاں جو کتنے عرصے سے میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ میں، میرے کانٹیکٹس ہیں، میں یہ چیزیں بھی تجھے سستی اور کمپیٹیو ریٹس پہ کرا کے دوں گا. کیونکہ میں آئی نو یو، یہ سارا کچھ چیریٹی کے کام میں جانا ہے، تو نے اپنا وہاں پر بیٹھ کے پیسے تو کمانے نہیں ہیں اس سے. سو عمران ہیڈ اے سائی آف ریلیف. یہ دیکھو غیب سے اس کو امداد ملی. عمران دیواروں سے، درختوں سے بھی باتیں کرتا تھا کہ میں نے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، کہ کوئی تو اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے. ویرز ہم دیکھ رہے تھے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. تو عمران یہ ذمہ داری نوشیروان برقی کو دے دیتا ہے، وز اے ڈاکٹر ہمسیلف، اور خود پاکستان آ کے یہ کام سٹارٹ کرتا ہے پیسہ اکٹھا کرنے کا. اب جو پیسہ اکٹھا کرنے کا کام تھا نا، یہ بھی ایک عجیب اور انوکھا کام تھا. مطلب بہت ساری جگہ تو تھیں وہاں تو عمران کا نام چلتا تھا، عمران کا فیم چلتا تھا. مطلب عمران کو بڑی بڑی کارپوریشنز نے پیسے دیے، بڑی بڑی ملٹی نیشنلز نے پیسے دیے پاکستان کے اندر، سب نے بہت مدد کی. آج آپ لاہور شوکت خانم میں جائیں، مین انٹرنس سے جو اندر جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ان کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے سب کو اکنالج کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ سب کے وہاں نام اندراج ہوئے ہوئے انہوں نے دیے. پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، کام سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. مطلب پہیہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن اتنا بڑا یہ کام تھا، اتنا بڑا یہ پروجیکٹ تھا، اس کے اتنے حصے اور فیسٹ تھے کہ وہ اس فنڈ سے جو جنریٹ ہوا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اچھا، اور عمران کو زندگی کا جو مشکل ترین کام لگتا تھا وہ مانگنا کسی کے. اب دیکھو اس کی ایگو، اس کی انا، اس نے ظاہری بات ہے عمران خود کو عام آدمی نہیں تھا. پھر کرکٹنگ میں جو اس نے عروج پایا، ساری دنیا اس کے پیچھے ہوتی تھی، اس نے یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیں، بالائے طاق رکھیں، اور اس نے یہ کام سٹارٹ کیا کہ اس نے جگہ جگہ جا کے پیسے مانگے. ایک سٹیج آئی کہ پیسوں کی اب ساری دنیا نے دے دیے، اب روز روز وہی لوگ تو نہیں دیں گے نا. تو اس کو ایک سجیشن دی اس کی بہن نے کہ تم اس طرح کرو
کہ تمہارے بہت دیوانے اور چاہتے ہیں تمہیں بچے، جو ینگسٹرز ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، وہ تمہارے دیوانے ہیں. تو تم اسکولوں کالجوں میں جاؤ، تقریریں کرو، ان کو موٹیویٹ کرو کہ وہ تمہارے لیے جا کے سڑکوں پہ مانگیں، اسٹریٹ لائٹس ریڈ لائٹس پہ کھڑے ہوں، شادیوں میں جائیں. کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں بچے شادیوں پہ بھی جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں بھی جاتے ہیں، پارکس میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. یہ تمہاری ٹائیگر فورس بنے گی پورے پاکستان کے اندر. وہ عاصم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ڈرائیو دیکھی. میرے بچے اس وقت پڑھتے تھے اسکول میں، انہوں نے آنا، وہ کاپیاں اٹھائی ہوتی تھی، روٹی کھاتے تھے اور یہ نکل جاتے تھے اپنی کالونی کے اندر، فلیٹس کے اندر. پھر جی کہ ابو ہمیں گاڑی ڈرائیور چاہیے، ہم نے پھپھو کے گھر جانا ہے، ہم نے تایا کے گھر جانا ہے، ہم نے وہ فلاں آنٹی کی طرف جانا ہے، فلاں انکل کی طرف جانا ہے. 10 کا ایک واؤچر ہوتا تھا اور میرا خیال ہے شاید 100 کی ایک وہ بکلیٹ ہوتی تھی. تو کہیں کوئی آنٹی انکل 200 دے کے 2 بکلیٹس لے دیتا تھا تو بڑی ان کی اچیومنٹ ہوتی تھی. اور پھر مقابلہ ہوتا تھا، کوئی بچہ 10,000 اکٹھے کر کے لا رہا ہے وہ ویک 10 ڈیز ٹائم میں، کوئی 16,000 لا رہا ہے. پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. پھر وہ سیریمنی ہوتی تھی اینڈ میں کہ جی عمران اگر پاسبل ہے تو وہ آ جاتا تھا. اسمبلی میں پورا اسکول کالج فارن ہوا ہوا ہے، وہاں عمران کو جی 12,33,675 پیش کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں. اور اس طرح پورے ملک میں، مطلب آپ سوچو اس 10 کو اکٹھے کرنے کے لیے کتنا بڑا انہوں نے پیچھے نیٹ ورک بنایا ہوگا حساب کتاب کا. کیونکہ آج تک جو ہے نا عمران کا ہاسپٹل کا کبھی کوئی اسکینڈل نہیں نکلا کہ کوئی پیسے کھا گیا یا کوئی لے گیا یا کوئی بھاگ گیا یا نکل گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہاسپٹل کا جو انوگریشن کرنا تھا نا، اس کے کرنے سے پہلے بھی یہ سٹیج آئی کہ اسٹل دے ور شارٹ آف فنڈس. اچھا، یہ کام ایسا تھا کہ یہ کر نہیں سکتے تھے کہ یار بنانا شروع کر دو، تھوڑے تھوڑے آتے جائیں گے، لگاتے جائیں گے، کیونکہ اس میں اتنا ایکسپینسو اکوپمنٹ لگنا تھا. وہ انہوں نے بہت ہیفٹی اماؤنٹس دینی تھیں اور لینا تھا. تو یہ تو کر نہیں سکتے تھے کہ مشینری لے لیں تو بلڈنگ نہ بنا سکیں، بلڈنگ بنانے کے پیسے ہوں تو زمین پوری کرنے کے پیسے نہ ہوں. کیونکہ سب سے جو ایک اچھی بات ہے، جو ایک پہلو ہے جو اس میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ زمین جو تھی وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے اس وقت، جو عمران کی کرکٹنگ کے فین تھے. میرا خیال ہے شاید میاں صاحب آج بھی عمران کی کرکٹنگ کے فین ہوں گے. میاں صاحب خود کرکٹ کے ایک اچھے پلیئر تھے اور بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتے تھے. ہو سکتا ہے ان کے چونکہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، لیکن یہاں میاں صاحب نے بڑی خوشی سے ان کو زمین دی، گورنمنٹ آف پنجاب کو پریشرائز کر کے وہ دی. اور یہ ایک اچھی بات ہے وچ نیڈس ٹو بی ایکنالجڈ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نوشیروان برقی نے ذمہ لے لیا کہ جی میں وہ میڈیکل سائڈ میں دیکھتا ہوں، ڈیزائننگ اور ٹیکنیکل اور ایگزیکیوشن اور مشینری اکوپمنٹ یہ وہ، تو زمین جب پرووائڈ کر دی تو وہ رستہ ہموار کر دیا میاں صاحب نے کہ جناب لے لو زمین آ گئی ہے، ہن تسی اتنے بلڈنگ کھڑی کرو اور یہ وہ اور آگے پیچھے کرو. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ جتنا صدقہ اور خیرات جو اتفاق گروپ کرتا ہے، میاں صاحب کی پوری فیملی کرتی ہے. مطلب انہوں نے ایک کزن کو کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو پوری فیملی کی وہ سائٹ سنبھالتا ہے صدقے خیرات کی. آئی ایم شیور وہاں سے جا کے آپ ٹریس بھی کر سکتے ہیں، ضرور ان کے کئی نام لکھے ہوں گے، پیسہ بھی انہوں نے بہت دیا ہوگا. اس معاملے میں بہت اچھا نام ہے پوری اتفاق فیملی کا. خیر، اس کے لیے عمران نے پھر جا کے یو کے اندر ایک چیریٹی ڈرائیو کی کہ وہ جو پیسے اس کی شارٹ فال تھی وہ اس نے پھر 6 ویکس میں دن رات ایک کر کے وہاں پہ محنت کی. اچھا، اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب پاکستان کے اندر یہ بچوں والی ڈرائیو چل رہی تھی تو صبح کے ٹائم عمران جاتا تھا اسکولوں میں، اسمبلی میں بچوں کو ایڈریس کرتا تھا، پھر ٹریول کرتا تھا، کسی اور شہر پہنچتا تھا. اس دوران عمران نے ایک اور کام شروع کیا کہ مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا کہ جی عمران خان آ رہا ہے. سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں جا کے لوگ اس کو 10-10 20 50-50 روپے دے رہے ہیں. پھر عورتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ اس کو زیور پکڑا رہی ہیں، کچھ چیزیں دے رہی ہیں. یعنی پورا ملک موبلائز ہوا ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں جو لیٹر آن اتفاق ہوا، جو ارتھ کو ایک آیا ہے، یہ اس پہ بہت میں نے میس لیول پہ دیکھا کہ لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی،
اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے. لیکن جو عمران خان کی کینسر ہاسپٹل کی جو ڈرائیو تھی یہ بہت بڑی تھی. پورا ملک اس کے لیے موبلائز ہوا تھا. اینڈ ڈیفینیٹلی اس موبلائزیشن کے پیچھے عمران کا کاز تھا. بڑے اچھے طریقے سے وہ پورٹرے اور اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی تھی. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اٹ واز عمران's پرسنالٹی. لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ کرے گا. یعنی وہ جو آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کوئی ٹربل فری یہ چل رہا ہے ہاسپٹل. عمران کا جو کانفیڈنس تھا نا لوگوں کے ساتھ، جو ریلیشن شپ تھا، لوگوں کو تھا کانفیڈنس کہ یہ بھی یہ کر جائے گا، کیونکہ اس نے جو کیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. مطلب کہاں وہ ٹیم جو ہار رہی تھی، جو ایگزٹ کرنے لگی تھی، وہ ورلڈ کپ لے آئی، تو یہ انہوں نے کہا یہ کام بھی یہ کر دے گا. یہ کام ہونا شروع ہو گیا جی. اور شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے بننا شروع ہو گیا اور بن کے مکمل ہو گیا. جب مکمل ہوا تو ایک نیا ایشو انہوں نے فیس کیا. انہوں نے کیا ایشو فیس کیا؟ ایشو انہوں نے یہ فیس کیا کہ عمران اور بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم ایک بچہ ہے جو کینسر اس کو ہوا تھا، جو ریکور کر گیا، اس سے ہم اناگریٹ کرائیں گے. اب جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں اس وقت کی، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بلاؤ، ہمیں افتتاح کراؤ، کیونکہ یہ محض ایک اسپتال نہیں تھا. مطلب کوئی یہ بہت بڑا کوئی 5000 کنال پہ بنا ہوا کمپلیکس نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسے فیلڈ کے اندر پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل تھا اور ٹوٹل یہ چیریٹی کے پیسوں سے بنا تھا، لوگوں سے بنا تھا، اور اس کے اندر پورے پاکستان کے لوگوں کی انوالومنٹ تھی. آپ سمجھو کہ ایک طرف پاکستان تھا اور ایک طرف یہ تھا، یعنی پورا پاکستان ہی اس کے اندر تھا. اور اس میں علاج کے لیے پورے پاکستان سے لوگوں نے آنا تھا، بلکہ بیرون ملک سے، افغانستان سے لوگ آتے تھے یہاں پہ. تو وہ خواہش تھی پولیٹیکل رجیم کی کہ جی ہم افتتاح کریں تاکہ کوئی ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو سکے. کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پلاٹ دے کے اپنا حصہ ڈال گئے اس کے اندر. تو وہ جو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، دے تھاٹ کہ جی ہم اس طریقے سے کریں. لیکن عمران خان نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، سوری، تھینک یو ویری مچ، یو ویری کائنڈ، میں افتتاح اس بچے سے کرواؤں گا. اس پہ خاصی کوئی ناچاکی بھی ہوئی اور خاصا کوئی ٹف ٹائم بھی ان کو دیکھنا پڑا. اچھا ایک یہ ہے کہ جب یہ ہاسپٹل بن رہا تھا نا تو اس میں عمران کو بڑا کلوزلی دیکھنے کا اتفاق ہوا. جو بیوروکریسی کی طرف سے ڈیلیز ہوتی ہیں، جو بجلی نہیں ملتی، جو مسائل آتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے بھی، جو کاز کے لیے، تو یہ وہ سٹیج تھی کہ جب عمران پولیٹیکلی بھی موٹیویٹ ہو رہا تھا کہ یار یہ کام کرنے ہیں. اچھا پھر جب ہاسپٹل بن گیا اور ہاسپٹل چل پڑا تو عمران نے بڑے قریب سے غربت کو اور دکھ کو اور تکلیف کو دیکھنا شروع کیا. پھر ہی ڈیسائیڈڈ کہ جی یہ شوکت خانم نہیں، میں پشاور میں بھی بناؤں گا. چونکہ کینسر رجسٹری یہاں بن گئی تھی، ڈیٹا کولیٹ ہو رہا تھا کہ جناب 100 مریض آئے تو بیچ میں سے 32 تو کے پی سے آئے ہیں، اور کے پی کے کن علاقوں سے آئے ہیں. ایک یہ سوچ آئی کہ کیوں نہ کے پی میں ایک بنا دیا جائے کہ وہ لوگ جو وہاں سے یہاں آتے ہیں، بیکاز جو کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ 1-2 لوائکین ہوتے ہیں، اور چونکہ لمبا علاج ہوتا ہے، لمبی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، مہینوں ڈسپلیس رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر اس نے دوسرا شوکت خانم بنانا شروع کیا. اب آپ یقین کریں کہ لاہور شوکت خانم کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بلوچستان انٹیریئر کے لوگ، وہ جو 16 گز کی شلوار ہوتی ہے اور وہ ان کی جو داڑھی ہوتی ہے ایسے گدی داڑھی ہوتی ہے، وہ بالکل ٹپیکل، آپ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بلوچ ہے. اس سے میں نے بات کی ٹوٹی پھوٹی اردو میں. اس نے بتایا وہ بلوچستان کسی بیک آف دا بیونڈ سے آیا ہوا تھا اور اس کی لاہور والے میں ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. کراچی سے لوگ آتے تھے، انٹیریئر سندھ سے آتے تھے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ عمران نے یہ کہا کہ جناب میں اس کو کیوں نہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پشاور والا ہے وہ ANP کی گورنمنٹ نے زمین دی، ٹھیک ہے جی، جو ٹوٹلی عمران کے نظریات کے مخالف ہیں. پنجاب کا جو پلاٹ ہے وہ دیا نواز شریف نے، جو ٹوٹلی عمران کے نظریات کے مخالف ہے.
اس کے بعد آتا ہے ہمارا کراچی والا شوکت خانہ. کراچی والا شوکت خانہ میں عمران خان نے جو بنوایا تو وہ کراچی ڈی ایچ اے نے زمین دی. اب ڈی ایچ اے کے اندر کوئی انچ نہیں دے سکتا فوج کی مرضی کے بغیر، اور جب اتنا بڑا زمین کا چنک جانا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے بندے کو جانا تھا who is into politics, because by the time کراچی کنسیو ہوا عمران was up and running in politics، تو وہ جنرل راحیل شریف کے حکم پہ ملا. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ عمران کی اس وقت نہیں بن رہی. تو آپ دیکھیں کہ عمران کی، میں اسی لیے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو یہ ہمارا آج کی پوڈ کاسٹ ہے اس کو صرف اس اینگل سے دیکھو. یعنی آپ دیکھو کہ ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، بیکاز انہوں نے کہا کہ عمران کا یہ جو کاز ہے اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ عمران پیسے کھائے گا، ہمیں پتہ ہے یہ نہیں کھائے گا، عمران یہ نہیں بنائے گا، ہمیں پتہ ہے اس نے بنانا ہی بنانا ہے. تو انہوں نے سب نے اپنا کنٹریبیوشن کیا. اے این پی گورنمنٹ نے کیا، نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیا، فوج نے کیا، سب نے اپنے پاس جو وسائل تھے اس کے ڈسپوزیبل بھی کیے. تو ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی چاہوں گا عمران خان سے، عمران خان شوڈ آلسو بی تھینکفل ٹو دیز پیپل. ہی شوڈ بی تھینکفل ٹو اے این پی کہ جو عمران خان کا کاز تھا، جو اس کی خواہش تھی، جو اس کی چاہت تھی، جو اس کا نظریہ تھا کہ میں کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے ایک بڑا نام کروں اور اپنی والدہ کے نام پہ بناؤں اور اپنی والدہ کا نام ہر گھر میں ہر زبان پہ پہنچاؤں، جو اس 14 سال کی عمر میں اس نے بات سنی تھی، تو وہ اگر آج پوری ہو رہی ہے تو اس میں ہر بندے کا کنٹریبیوشن ہے. پیسہ پورے ملک سے لوگ دے رہے ہیں، بیرون ملک سے لوگ دے رہے ہیں. جس کے پاس 10 روپے ہیں وہ بھی دے رہا ہے، جس کے پاس کروڑ ہے وہ بھی دے رہا ہے، جس کے پاس 100 کروڑ ہے وہ بھی دے رہا ہے. اور اے این پی کی گورنمنٹ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ والی ہے، انہوں نے بھی کنٹریبیوشن ڈالا ہے. نون لیگ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے عمران کی پولیٹیکل بلیف سے، انہوں نے بھی ڈالا ہے. فوج انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کہ یار یہ اچھا کام ہے. تو ایک چیز تو اسٹیبلشڈ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی ہم پاکستانی برے لوگ ہیں یا یہ سارے ہی برے ہیں یا سارے ہی ظالم ہیں یا وہ کچھ، میں نا ہمیشہ مجھے ایک اعتراض اور گلہ رہتا ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں لوگ، جو چاہتے ہیں، جو میری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. تو اگر کسی کے بارے میں نا کوئی نیگیٹو کامنٹ دو، کسی کی برائی کرو، تو بڑے سارے اس پہ شاباش دیتے ہیں اور مجھے تھمز اپ دیتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں. میرا نا ایک فلسفہ ہے عاصم کہ لوگوں کے اچھے پہلو اجاگر کرو، برائی کو پیچھے کرو، اور جب ہم سارے ہی ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کریں گے اور اچھے کاموں کی طرف جائیں گے تو کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے نا وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا. آہستہ 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 یہ قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا. یعنی آپ دیکھو یہ دیکھو یہ کیسا میں نے آپ کو یہ گول دائرہ بتا دیا. مطلب آج آپ کہو کہ عمران اور اے این پی اکٹھے ہوں کسی پوائنٹ پہ، سر نو وے. آپ آج کہو کہ عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب اکٹھے ہوں کسی پوائنٹ پہ، نو وے. آپ آج کہو کہ دیکھو نا 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو فوج کی انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے، وہ ٹوٹل ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں. تو ان کا وہ تو آگ اور پانی کا ان کا ریلیشن شپ ہے نا. لیکن جب وہ ایک اچھا کام کر رہا تھا تو اچھے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اچھے کام بتانے چاہیے، اچھے کام پہ کریڈٹ دینا چاہیے. یہاں میں کہتا ہوں کہ ایک لائک وہ کہتے ہوتے نا تو بنتا ہے میاں صاحب کے لیے، اے این پی کے لیے اور فوج کے لیے. تو تھمز اپ فور دیم. اور یہ کیا اور یہ الحمدللہ بن گیا اور یہ